وضو سے ان کے چہروں پر ایسی تازگی آئے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ، لفظ ہی کوئی نہیں، چونکہ ہمیشہ کا لفظ بھی لمبے وقت کے دورانیے کو کہتے ہیں ہمیشہ. ابد بھی اس کا پورا ترجمہ نہیں، ابد بھی لمبے وقت کے دورانیے کو ابد کہتے ہیں. تو کوئی تعبیر ہی نہیں ہے، جنت کی زندگی کی تعبیر نہیں، نو اینڈ، کوئی اینڈ کوئی نہیں، کوئی کہیں جا کے ختم نہیں. جیسے اللہ میں سوچو نا کہ اللہ ابتدا سے پاک ہے، ہماری ابتدا ہے، اللہ انتہا سے پاک ہے، تمہیں بھی انتہا سے پاک کر دے گا. کمپیوٹر ہی دماغ کا فیل ہو جاتا ہے سوچتے ہوئے کہ اللہ کدی بھی نہیں مکڑوں، کدی بھی نہیں. چونکہ ہم محدود سوچ سکتے ہیں، لامحدود نہیں سوچ سکتے، تو ہم اس کی ہیبت میرے اوپر کبھی کبھی چھا جاتی ہے، لیکن سمجھ سے بالا تر نقشہ ہے. خود میرے اللہ نے کہا فلا تعلم نفس، تمہیں کیا خبر، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے، تمہیں کیا خبر. آؤ تو صحیح، ایک باری آتا جاؤ، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی یہ مرد بھی عجیب ہے، پیشاب پخانے والی عورتوں کے پیچھے جنت کی عورتوں کو بھول گئے. عجبا للرجال یؤثرون الحید النفساء علی الطاہرات الطیبات. تو پھر جب یہ پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، تو اب ہوگا بھئی اندر کی میں جاویے. تو سب کو پتا ہے کہ آج میرے نبی اوپننگ سیریمنی کریں گے، چیف گیسٹ ہیں، لیکن اللہ ان کو بھلا دے گا تاکہ اپنے نبی کی شان دوبارہ ظاہر کرے. تو بجائے ادھر جانے کے سارے آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے کہ ابا جان آپ ابو الانبیاء بھی ہیں اور ابو البشر بھی ہیں، ہمارے لیے دروازہ کھلا ہے. وہ کہیں گے ابا جان نے تو نکالا تھا، داخلہ کسی اور سے ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا، بھائی کسی اور پاس سے جاؤ. اچھا، وہ کہیں گے میاں کسی اور کول جاؤ. اس کے بعد وہ آئیں گے شیس علیہ السلام. اب یہ یوں چل رہے ہیں نبیوں کے پاس جا، اور ہر نبی کہہ رہا میاں میرا کام نہیں، کسی اور کول جاؤ، کسی اور کول جاؤ. سب کو پتا ہے کہ آج یہاں سے دروازہ کھلے گا، تاجدار مدینہ سے دروازہ کھلے گا، لیکن نبیوں کو بھی جیسے بھول جائے گا، میاں کسی اور کو، میاں اذهبوا الی غیری. یہ سارا مجمع چلتے چلتے تھکا ہارا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں، آپ دروازہ کھلوائیں. تو اب عیسیٰ علیہ السلام جو بول رہے تھے اللہ آدم سے بھی بلوا سکتا تھا، لیکن شان مصطفیٰ کو بلند کرنا تھا اور بتانا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. بتانا تھا کہ یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، رحمت للعالمین ہے، اور رحمت وکافۃ للناس بشیر و نذیرہ ہے، اور رسول اللہ الیکم جمیعا ہے. کہاں سے لاؤں میں الفاظ اس محبوب کی تعریف کے لیے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان
بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن دریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ میں ہمیشہ ایسی روزہ مبارک پہ سلام پیش کیا کرتا ہوں، آپ کی پوری پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کے جو لوکل ذمہ دار ہیں ان کی یہ ثقافت ہے کہ ان کے مراسی ہوتے ہیں جو ان کے دادے پڑدادے جھڑدادے سب کے ایسی جھوٹی تعریفیں کر کے اور اپنے بوجھا بھر کے لے جاتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں کرتے، صرف جھوٹی تعریف کر کے اپنا سودا لے جاتے ہیں۔ تو اب سارا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دیکھو بھائی یہ آج میں بھی نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کون کرے گا۔ ان کا جی چلے پتہ بتائیں، کہیں گے اذهبوا الى محمد، جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر، یہ چابی وہاں پڑی اور کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ اتنا سارا جو پھیرایا ہے نا یہ شان مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ تو انبیاء کو آدم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ دروازہ وہیں سے کھلے گا لیکن وہ نہیں بتائیں گے۔ 1,24,000 پتہ نہیں رسولوں تک جائیں گے، یہ سارے نبیوں تک جائیں گے، بہرحال اتنا حدیث میں آتا ہے کہ سارے نبیوں کو کہیں گے اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام جب کہیں گے تو آئیں گے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استفتح لنا الباب، یا رسول اللہ یا حبیب، ہن تو تھکے پے ہیں بوا تو کھلواؤ، تو آپ کہیں گے انا لہو، آہا میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں سجدہ کروں گا اور اللہ مجھے اپنی تعریف کا الہام کرے گا، ایسی تعریف کروں نے پہلے کبھی کی نہ بعد میں، تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اللہ اکبر، میرے محبوب سر اٹھائیے، بولیے، مانگیے ملے گا، شفاعت کیجیے قبول ہے۔ تو کہیں گے یا اللہ افتح لنا الباب، دروازہ کھولو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہل آپ فرمائیں گے سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کا قدم نہ پڑ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ تو پھر آپ کے لیے سواری آئے گی، لفظ تو ناقہ ہے، لفظ وہ ہے جو ہم سمجھ سکیں، حقیقت وہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہاں کا اونٹ تو عجیب سا ہوتا ہے، فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو بدوؤں کے ہر وقت ساتھ ساتھ تھا تو اللہ کہ وہ ویکھو تو صحیح میں کیویں بنایا ہے، تو بندے تو پتر بن جاؤ، کلمہ پڑھ جاؤ۔ تو ناقہ کا لفظ ہے لیکن وہ ناقہ نہیں ہوگی، وہ کوئی جنت کی شایان شان چیز ہوگی جو آئے گی، اس کے سب زمرد کے پر ہوں گے، اڑتی ہوئی وہ سواری آئے گی ایسے، اور آ کر لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے، آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اس کی رسی ایسے نیچے گرے گی جو اس کو چلانے والی ہے، لگام اور نکیل لگام رسی جو بھی کہو، رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو چلانے والا کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی کوشبان آئے گا، میرے نبی صرف اوپر بیٹھیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سب کی گردنیں اٹھ جائیں گی، بھئی اے ویکھو کون بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کون بھائی یہاں حسن حسین بھی کھڑے ہیں، یہاں علی بھی کھڑے ہیں، ابو بکر خیر الصحابہ کھڑے ہوئے ہیں، افضل الصحابہ کھڑے ہیں، خیر الخلائق بعد الانبیاء کھڑے ہوئے ہیں، عمر کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، طلحہ زبیر، کون بھائی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو، بلال ابن رباح، سید بھی پیچھے رہ گئے تھے، قریشی بھی رہ گئے تھے، غلام زادہ اور غلام بازی لے گیا۔ جو اللہ کے نبی کے در پہ جھکے گا، جتنا جھکے گا اتنا اوپر اٹھا دیا جائے گا۔
تو سب سے زیادہ بلال نے مار کھائی مکہ میں، اور ہر صحابی نے مکے میں تکلیفیں اٹھانے کے دوران اپنی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا کہ مار سے بچ جاؤں، سوائے بلال کے کہ کھال اتر گئی لیکن احد کے سوا زبان سے کچھ نہیں نکلا۔ آج اس کا صلہ مل رہا ہے۔ بلال آ تو میرے نبی دی سواری دی لگام پکڑ۔ بلال آپ نے کہا میرے آگے ہوگا، میں سواری پہ ہوں گا اور جنت کے دروازے پر جا کر میں دستک دوں گا۔ تو اندر سے آواز آئی، کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ۔ تو اندر سے آواز آئے گی، مرحبا بک یا رسول اللہ، امرت الا افتح لاحد قبلک ولن اقوم لاحد بعدک، مرحبا یا رسول اللہ۔ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ نہیں کھولنا۔ اور میں خود اٹھ رہا ہوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آج پہلی اور آخری دفعہ آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ یہ کون بول رہا ہوگا پیچھے؟ رضوان، جنت کا جنرل مینیجر آکھو، چیئرمین آکھو، جو آج کے ترجمے میں تو سی او آکھو، تو وہ جو جنت کا بڑا فرشتہ ہے، سپروائزر، وہ دروازہ کھولے گا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھلے گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں، غریب لوگ پہلے داخل ہوں، مالدار بھی ہوں گے لیکن پیچھے، غریب لوگ ساتھ ساتھ۔ آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا۔ ایک میرا امتی جب آئے گا تو 8 دروازے پکاریں گے، حضور آپ ادھر سے تشریف لائیں، دوسرا دروازہ، حضور آپ ادھر سے تشریف لائیں، تیسرا دروازہ، حضور آپ ادھر سے تشریف لائیں۔ جیسے کوئی بزرگ ہستی آ جائے تو لوگ اپنی گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جناب اب میری گاڑی میں بیٹھیں، اب میری گاڑی میں بیٹھیں، اب میری گاڑی میں بیٹھیں۔ تو سلمان فارسی یوں اوپر ہو کر اٹھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا عمر رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ مجھے خیال آیا اتنا خوبصورت، یہ تو کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے، تو میں قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ فذهبت لأدخله، میں آگے جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ تو آپ نے کہا عمر ما منعنی الا غیرتک، مجھے پہلے خیال آیا کہ میں اندر جاؤں، پھر مجھے تمہارا غصہ یاد آیا تو میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، عمر کا ہے، میں نہیں جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ابا 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 علیک اغار یا رسول اللہ، بولا یا رسول اللہ میں آپ پہ غیرت کھا سکتا ہوں، غصہ کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوگا، میرا وہ خاص ساتھی تو ہے۔ علی قریب بیٹھے تھے تو آپ نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا اور قریب لاتے 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 یہاں سینے سے لگا لیا، پھر کہا علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ مرتبہ صرف انہی کو ملا ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ تو علی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، یا رسول اللہ مینوں ہور کی چاہیے، مینوں ہور کی چاہیے، میں راضی ہوں، بالکل راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، حواری کوئی خادم اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن اس کے قریب قریب اور کوئی لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا تو میں یہ خادم کر دیتا ہوں۔ حواری اسے کہتے ہیں جس کا دل کسی کے لیے شیشے کی طرح صاف ہو، اس کو حواری کہتے ہیں، اور اس کے دل میں اس اپنے ساتھی کے لیے کوئی کسی قسم کی کھوٹ نہ ہو تو اسے حواری کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک ہوگا، اس کے ساتھ میرے 2 ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر، اس شان سے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ اب آپ کو ایک عجیب حدیث سناتا ہوں۔ آپ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں گا، وہ میرے ساتھ قریب لوگ ہوں گے، کہ اچانک کچھ عورتیں میرے ایک طرف سے مجھ سے آگے چلی جائیں گی، تو میں ان سے کہوں گا ارے بیٹیو تم کون ہو، تم کہاں سے آگے جا رہی ہو؟
سبحان اللہ. وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ خواتین ہیں جو دنیا میں جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں. تو آپ نے فرمایا ان کے اس صبر پر وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ایمان کے بعد سب سے بڑی صفت صبر ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی صفت صبر ہے. صبر ہے، صبر ہے. اچھا، اب یہاں ایک تبدیلی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں جانے لگیں گے تو عورتوں کو پہلے، ایمان والی عورتیں پہلے چلی جائیں گی. کیسے جائیں گی وہ کبھی کوئی حدیث سامنے نہیں آئی، لیکن اتنا ہے کہ ایمان والی عورتیں پہلے، مرد بعد میں. وہ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو جنت کا حسن اور میک اپ دے کر جنت کے دروازوں پر کھڑا کرے گا اپنے خامدوں کے استقبال کے لیے. وہ پہلے پہنچی. جس آدمی گھر سے واپس آئے، سفر سے واپس آئے تو بیوی استقبال کرے تو تھکن اتر جاتی، تو جو آ کے سر تے چڑھ جاوے تو اگلی تھکاوٹ بھی بچ جاتی. میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے خامد جب آئیں تو ان کو آتے ہی دکھڑے سنانا نہ شروع کرو. پتہ نہیں بیچارہ تھک ہار کے آیا ہے، پہلے اس کا حال لو، خبر لو، پھر کوئی اپنا مسئلہ ہے تو بتاؤ. آتے ہی شروع کر دو گی تو بیچارہ کہے گا میں نہ ہی آمدہ تو چنگا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے عورت پہ حق رکھا ہے خامند کا، اور عورت کا حق رکھا ہے خامند پر. میں عورتوں کے حقوق بہت بتاتا ہوں، لیکن مردوں کے بھی ہیں. میرے نبی کے پاس ایک لڑکی ہے، یہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں پیپ پڑ جائے اور تو اس زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم دھوئے صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا. بیلنس کیا میرے نبی نے، بیلنس کیا. میں زیادہ اس لیے بتاتا ہوں کہ ظلم و زیادتی زیادہ تر عورتوں پر ہو رہی ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی عورتوں کی طرف سے ظلم نہیں، وہ بھی ہے لیکن وہ تھوڑا ہے، اور مردوں کی طرف سے ظلم بے پناہ ہے، بہت زیادہ ہے. عورت کمزور ہے، کمزور جسم ہے، وہ اس میں بھی آ جاتی ہے سرکشی، لیکن زیادہ جو کہ مردوں کی طرف ہے. تو آپ تشریف لے جا رہے تھے، اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا، آپ کے پاؤں میں سر رکھ دیا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا، ہم نہ کریں، ہمارا تو زیادہ حق ہے. آپ نے کہا نہیں، میری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کو ہے. ہاں اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کریں. اب جب یہ انٹر ہوں گے تو آگے کیسے جانا ہے؟ اندر سواریاں کھڑی ہوں گی، کیڈی وڈی جنت ہے، اتنے بندے جو کٹھے جاون گے، اتنے سواریاں پھر اب کھڑیاں کیجیے. اللہ اکبر. سواریاں کھڑی ہوں گی ہر ایک کی، اور ہر سواری کے ساتھ ایک نوکر ہوگا. تو آپ پہلی دفعہ انٹر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہر آدمی سیدھا اپنی سواری کے پاس جائے گا، اور وہ سواری اور وہ نوکر دونوں اپنے مالک کو پہچانیں گے. دونوں پہلی دفعہ اندر داخل ہوں گے، لیکن کوئی اپنی سواری چھوڑ کر بھائی میری کی اڑی ہے، میری کی اڑی ہے، ایسا نہیں ہوگا. اندھیرا ہو تو آدمی اپنی گاڑی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں. اور ایک دفعہ ہمارے ایک دوست یہاں بلال پارک میں بیان تھا، نیچے پارکنگ میں وہ کہ انہوں نے چابی لگائی، چابی لگ گئی، وہ گاڑی کھل گئی، وہ گاڑی چلائی، گاڑی بھی چل پڑی. اور جب وہ کوئی 5-6 کلومیٹر چلے پھر یہ تو میری نہیں، میں کہیں دی لے کے ادھر شور مچا، گاڑی چوری ہو گئی، گاڑی چوری ہو گئی. ادھر ان کو بلال پارک سے رہتے تھے ماڈل ٹاؤن میں، ماڈل ٹاؤن کے قریب پہنچے تو کہنے لگے یہ تو میری نہیں، پتہ نہیں کسی اور دی آ گئی ہے. تو پھر وہ واپس گئے اور وہاں چھوڑ اور اپنی گاڑی کو لے کر آئے. تو وہاں ایسا چکر نہیں ہوگا. پہلی نظر بیویاں تو پہنچ چکی ہیں اپنی اپنی جگہ. اچھا، بہت سے یہاں لوگ ہیں، مرد بھی عورت بھی، جن کی شادی نہیں ہوتی،
کوئی بچپن میں مر گئے، کوئی جوانی میں مر گئے، کسی کو ہوئی نہیں، میرے ساتھی مولوی افضل صاحب کی طرح۔